बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो लड़की जिसने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से कराची में सवाल किया था बहरे मजमे में, और उसका सवाल ये था कि अगर नमाज लोगों को बुराइयों से रोकती है तो उसके इलाके में लोग नमाज़ें तो कई बार पढ़ते हैं और इसके अलावा दीनी तालीमात पर भी अमल करते हैं, लेकिन साथ बुराइयां भी करते हैं। उस लड़की को बहुत ज़्यादा धमकियां मिल रही हैं। पलवा शाह शहरज़ाद, उसके इलाके के कुछ लोग हैं जो फितना परवरी पर उतर आए हैं, इंतशार पैदा कर रहे हैं और उस बच्ची को धमकियां दे रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि बच्ची कौन है। कल एक साहब ने जिसने मौलाना फजल रहमान साहब की डीपी में पिक्चर लगाई हुई थी और अरफानुल्लाह, गालिबन उसका नाम है अरफानुल्लाह मरबत, उसने लिखा कि पलवा शाह ने कैलाशी मज़हब जो है वो कबूल कर लिया है और वो मुर्तद हो चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सीधा सीधा थ्रेट है और उस लड़की को मरवाने की कोशिश है। और फिर इसके अलावा उस पर तरह तरह के घटिया और पस्त जो इल्ज़ाम हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो हालांकि पलवा शाह ने सिर्फ उन माशरती बुराइयों की तरफ इशारा किया कि ये माशरती बुराइयां वहाँ पर मौजूद हैं, तो मिंबर व महराब से इन माशरती बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए। बड़े उलमा हों या छोटे उलमा हों, कौमी उलमा हों या बैन अक़वामी उलमा हों, वो सारे आएँ, इन मौज़ूआत को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं कि हमारे माशरे के अंदर ये जो चीज़ें हो रही हैं। आप इबादत पर भी फोकस करें, लोगों को बताएं कि हज क्या है, रोज़ा क्या है, नमाज क्या है, ज़कात क्या है, कलमा क्या है, लेकिन ये भी बताएं जो दूध में मिलावट करना है ये भी गलत है, बच्चों के साथ बदफैली करना भी गलत है और इस तरह की दीगर चीज़ें भी। तो मैं थोड़ा सा असल में चाह रहा हूँ इस एक ख़ास एंगल से कि जो उसके ख़िलाफ़ मजहबी बुनियादों पर प्रोपगंडा शुरू हो चुका है और वो प्रोपगंडा करने में उसके इलाके के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और वो पूरे पाकिस्तान में लोगों को एक ख़ास किस्म का मैसेज देना चाहते हैं और उसको मुर्तद तक बना दिया गया, उसको यहाँ तक वो सारी चीज़ें कर दी। तो मैं पलवा शाह को असल में ज़ाती तौर पर 5 साल से जानता हूँ और उसका हमारे घर में, मेरा उनके घर में आना जाना है, उसकी वालदा हमारे घर में आती हैं, उसका भाई हमारे घर में आता है और मेरी वालदा के साथ भी उसकी एक अच्छी इंटरेक्शन है, बातचीत उनके साथ रहती है। तो मैं ये शायद व्लॉग कभी भी ना करता अगर सोशल मीडिया पर पलवा शाह के ख़िलाफ़ इस किस्म का जो चीज़ें हैं वो सामने ना आई आती। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पलवा शाह किसी भी आम बंदे से ज़्यादा मजहबी तालीमात पर अमल पैरा है और उसकी एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि उसका एक कज़न है जो मदरसा चला रहा है वहाँ पर। तो पलवा शाह को जो अपने हिस्से की ज़मीन मिली उसने वो अपने कज़न को दे दी कि इसको मदरसे के अंदर शामिल कर लो। पलवा शाह ने ख़ुद भी मदरसे में तालीम हासिल की है, उसने कुरान भी कुछ हिफ्ज़ किया है और फिर उसके बाद वो यहाँ इस्लामाबाद आ गई और वो बचपन में यतीम हो चुकी थी और यहाँ पर आकर उसने अपने बलबूते पर मेहनत करके नौकरी भी हासिल की और साथ साथ उसने इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से मास्टर भी किया। अच्छा, इस दौरान वो जॉब भी करती रही है। एक और बात जो पलवा शाह के हवाले से मैं बताऊँ आपको कि वो हर साल रमज़ान में एतकाफ़ पर बैठती है आखिरी 10 दिन, और वो एतकाफ़ पे बैठती है और कुरान जो है वो तर्जुमे के साथ वो पढ़ती है। और ये आप स्क्रीन पर सिर्फ स्क्रीन शॉट देखें, ये उसके कुरान मजीद के शॉट्स हैं कि किस तरीके से उसने अंडरलाइन किया हुआ है हरूफ को और वहाँ पर तवज्जो करती है, अक्सर औक़ात शेयर कर रही होती है फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी, और ये कर रही होती है। तो वो जो अहकामात की आयात है ना, उनको अलग से वो पूरा वो नोट करती है। उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाया, अपनी वालदा के साथ दर बदर की ठोकरें खाती रही और मुझे याद है कि वो बहुत ज़्यादा शेयर करती थी मुफ्ती मैंक जो गालिबन साउथ अफ्रीका के आलम हैं और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। तो कभी कभार मैं कह देता था कि यार नहीं है कुछ भी, तो ये वो इस बात पर नाराज़ भी हो जाती थी। अच्छा, पलवा शाह के बारे में थोड़ी सी और बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो एतराज़ है पलवा शाह का ना, वो मज़हब पर नहीं है, मजहबी अफराद पर है। अब असल में एक इशू ये बन चुका है कि मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने एक दफ़ा बात की कि जो लोग इस्लाम को गाली नहीं दे सकते वो मौलवी को गाली देते हैं। अब मुझे नहीं पता ये मुफ्ती साहब ने कैसे लिंक आपस में बना लिया और इतना बड़ा मुग़ालता उन्होंने सोसाइटी के अंदर बना कर दे दिया है लोगों को कि अब मौलवी के ख़िलाफ़ बात करना इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करना हुआ। लेकिन अब अगर मुफ्ती तारिक मसूद के ख़िलाफ़ बात की जाए तो अब सारे मौलवियों ने भी की है, तो हम क्या समझ लें कि मौलवी सारे इस्लाम के ख़िलाफ़ हो गए हैं? या इसी तरह बाकी जो मौलवी हैं, आसिफ अशरफ जलाली साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ लोगों ने फतवे दिए, तकफ़ीर तक के फतवे दे दिए, तो अब वो भी आलम हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन मौलवियों ने आसिफ अशरफ जलाली साहब के ख़िलाफ़ बात की है तो उन्होंने भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की है। तो ये असल में बहुत ही सच्ची किस्म का जो आर्गूमेंट है वो सोसाइटी के अंदर फैला दिया गया है और अब लोग ये समझते हैं कि
پلوہ شاہ نے اصل میں جو اعتراض کیا ہے وہ نماز پڑھنے والوں پر، بھائی اس نے نماز پڑھنے والے ان لوگوں پر اعتراض کیا ہے کہ جو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ یہ غلط کام بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو قرآن کی ایک صورت کا ترجمہ کر کے پیش کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر پلوہ شاہ کو قرآن کی ان آیات سے جواب دیتے ہیں نا، تو قرآن میں پلوہ شاہ کے سوال اور اس سوال کا جو جواب ہے دونوں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز جو ہے کہ جو بچوں کے ساتھ مدارس کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ بہت ہی اہم ایشو ہے۔ صرف مدارس کا ایشو نہیں ہے، خاص علاقوں کے اندر تو عام سطح پر بھی ایسے ہی ہے، جیسے بچہ بازی یا غلام بازی اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قصور کے اندر اس طرح کی پوری ایک خبریں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ پشاور میں 2002 یا 2003 کی بات ہے کہ یہ خبریں آئی تھیں کہ 300 سے زیادہ بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو اسکولوں کالجوں کے اندر بھی ہو رہا ہے اور مدارس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ جب اسکول کالج میں ہوتا ہے تو وہاں پر لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں، مدرسے کے اندر جب ہوتا ہے تو مدرسے کے جو محتممین ہیں یا علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، مدرسے کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا غور کریں اور تاریخ میں دیکھیں تو گرجا گھر بھی اسی طرح کا موقف رکھ رہا تھا، چرچ کا بھی یہی موقف تھا، لیکن آج سے 3-4 سال پہلے پھر پوپ کو باقاعدہ معافی مانگنی پڑی بچوں کے ساتھ یہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی۔ تو پلوہ شاہ کا جو غصہ ہے وہ اہل مذہب کے خلاف نہیں ہے، اہل مذہب کے رویوں کے خلاف ہے، لیکن اہل مذہب خود پر جب تنقید ہوتی ہے تو اس کو مذہب پر تنقید کہہ کر لڑائی میں مطلب جو اپنا ایک آئل ہے نا تو وہ جو تیل ڈالنا وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ مدارس کے حوالے سے اور یونیورسٹی اسکول کے حوالے سے جہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہاں پر کریکٹر سرٹیفکیٹ ایک بنانا چاہیے کہ اگر کسی مدرس نے کسی ٹیچر نے بچوں کے ساتھ کہیں پر بھی یہ زیادتی کی ہوئی ہے تاکہ وہ کہیں اور یہ جاب نہ لے سکے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ آئے روز سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی کہ جس میں ایک مولوی صاحب بچی کے ساتھ اس نے زیادتی کی، مسجد کی اندر زیادتی کی، تو لوگوں نے اس کے بال کاٹ دیے، اس کی داڑھی شیو کر دی۔ اچھا، پھر ایک مولوی صاحب کا بھی واقعہ ہے، وہ 2 ہفتے پہلے کا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھائی اور 13 سالہ بچے کے ساتھ وہاں پر بدفعلی کر دی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ایک طرف سے مولوی کہتے ہیں پھانسی پر لٹکاؤ، لیکن دوسری طرف جو بڑے بڑے مولوی ہیں وہ ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور پھر آپس میں صلح کروانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ تو قانون کے مطابق اگر ان کو سزا نہیں دی جائے گی تو پاکستان کے جو بچے ہیں وہ سوال کرتے رہیں گے، آپ سوالوں سے چھپ نہیں سکتے۔ سوال جب آپ سے ہوں گے تو سوالوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور جواب اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر اس کے جو پرابلم ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ اب میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ قرآن حکیم کی سورہ ماعون ہے اور یہ 107 نمبر سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں آپ کو پہلے تلاوت کرتا ہوں پھر اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، بس وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ سمجھیں ہم نے نماز پڑھ لی، باقی ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے، بدکاریاں ساری چیزیں سب مکس ہو رہی ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے پگڑیاں، داڑیاں، ٹوپیاں، مسلے اور نمازیں، روزے، یہ ساری حج، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کہتا ہے الذین هم، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، یمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز تک روکتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں جو پلوہ شاہ نے سوال کیا تھا اس کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، عبادات کریں گے، لیکن مقصد عبادت سے آشنا نہیں ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کی بدکاریاں بھی چل رہی ہوں گی، ان کی بدزبانیاں بھی چل رہی ہوں گی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ پلوہ شاہ کے خلاف جن لوگوں نے کمپین چلائی ہوئی ہے ان کی وال پہ جائیں تو ساری مذہبی پوسٹیں ہیں، لیکن ایسی غلیظ اور ایسی نیچ اور ایسی گندی گالیاں دی جا رہی ہیں کہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل میں نے خورشید صاحب کے ساتھ جو پروگرام کیا تو میں نے کچھ علماء کو بھی بھیجا، تو کراچی کے ایک مولوی صاحب ہیں اور بہت بڑا نام تھا، ان کے بیٹے نے ایسی غلیظ آگے سے باتیں لکھیں،
شلوار اور پتہ نہیں کیا کیا، میں لفظ دہرا نہیں سکتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو اعتراض وہ بات کر رہی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش سے اور برائیوں سے روکتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ فحش اور برائیوں سے نہیں روک پا رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الذین ہم یراؤون، آپ دکھلاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. آپ کے اندر جو ذوق عبادت ہے اور شوق عبادت ہے وہ روح سے خالی ہے، اور آپ کسی مجبوری کے تحت وہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس طرح معاملات حل نہیں ہوں گے. آپ کو سوالوں کے جوابات دینے پڑیں گے، اور لوگوں پر سوال کرنے والوں کو یہ کہنا کہ یہ تو مذہب سے دور ہو گیا ہے، یہ فلانی جگہ سے ہو گیا ہے، تو یہ نہیں چلے گا. اب وہ جو پلوش شاہ کے خلاف یہ بات کہی گئی کہ وہ تو کلاش ہو گئی ہے اور مرتد ہو گئی ہے، تو مجھے اس واقعے کا بخوبی علم ہے کہ چترال وہ گئی تھیں تو یہاں پر نول میں ایک اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ اور ان کی بہن بھائی دونوں گئے، تو وہ اس کی بہن کے کپڑے اس نے پہنے اور اس نے تصویر بنا دی. وہ تصویر سوشل میڈیا پر بھی نہیں ہے، وہ تصویر پلوشا نے کہیں لگائی بھی نہیں ہے، وہ تصویر پتہ نہیں کیسے نکلی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک بڑی سازش ہو رہی ہے، اور وہ سازش کون کر رہا ہے؟ تو یہ تو سائبر کرائم کو چاہیے کہ ایکٹیو ہو جائے اور متحرک ہو جائے. تو وہ تصویر اس کی باہر نکال کر یہ والی بات کہی گئی ہے، یعنی بغیر تحقیق کے. آپ ادھر سے ایک طرف یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس نے بغیر تحقیق کے بات کی، اس نے پوری تحقیق سے بات کی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پر کیا کیا ہوا، اور اس کے پاس چیزوں کے ثبوت موجود ہیں کہ کہاں پر کس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اور کوئی وہاں پر ریئیکشن نہیں آیا، کوئی وہاں پر رد عمل نہیں آیا. اور بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کچھ سنی سنائی خبریں ہیں، اس نے آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں، تو وہ ان پر بات کر رہی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ اس کے اوپر الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں اور مذہب سے خارج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو میں ذاکر نائک صاحب سے بھی درخواست کروں گا اور پاکستان کے بڑے علماء سے بھی کہ آپ اپنی محنت اور کوشش سے پاکستان کی نئی نسل کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، اسلام کا باغی بنا رہے ہیں، رسول اللہ کے دامن رحمت اور دامن شفقت سے دور کر رہے ہیں، اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں. اور اگر آپ ان چیزوں پر نہیں بات کرتے، ان چیزوں پر نہیں بولتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو خدا پر ایمان ہے وہ بھی کویسچنیبل ہے سورہ ماؤن کی روشنی میں.